السلام علیکم۔ اس کتاب کا نام انتخاب نثر اردو ہے۔ یہ 1 سالہ اردو ڈپلومہ کورس کی کتاب ہے۔ 1880 میں ریل کا سفر، الطاف حسین حالی۔ اس سبق میں الطاف حسین حالی بتاتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ریل کا سفر کرنا کتنا دشوار ہوتا تھا لوگوں کے لیے، اور اس کہانی میں وہ خود اپنا ایک ریل کا سفر اس کہانی میں لکھتے ہیں۔ ایام تعطیل میں دوستوں اور عزیزوں سے ملنے کے لیے ہم کو چند مقامات میں دورہ کرنے کا اتفاق ہوا، اور ہم علی گڑھ سے دہلی پہنچے اور جناب آنریبل سید احمد خان بہادر کی کوٹھی پر ٹھہرے۔ اب کہ ہم نے مدرسۃ العلوم کو تیسری بار دیکھا اور اس کی روز افزوں ترقی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ طلباء کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بہت سے بے خبر اور ناواقف لوگ اپنی اولاد کو یہاں بھیجتے ہوئے ڈرتے تھے، وہ اب نہایت اطمینان اور دل جمعی سے اپنی اولاد کو بھیجنے لگے ہیں۔ مدرسے میں 2-4 کے سوا جو کہ مریض تھے، ہم نے سب مسلمان طالب علموں کو روزہ دار پایا۔ علی گڑھ میں 5 روز ٹھہر کر ہم فیروز آباد، اٹاوہ، مین پوری اور کانپور ہوتے ہوئے ہمیرپور پہنچے۔ فیروز آباد ضلع آگرہ کا مشہور قصبہ ہے، جس میں سرکاری تھانہ اور تحصیل بھی ہے۔ یہاں کھجور کے پٹھے کی پنکھیاں ایسی عمدہ بنتی ہیں کہ ہندوستان میں شاید ہی کہیں اور بنتی ہیں۔ سادی پنکھیاں جن پر کسی قدر ریشم کا کام ہوتا ہے، 1 روپیہ قیمت کی، ہم نے بھی یہاں خریدیں۔ یہاں کے مسلمان جو پہلے بہت آسودہ اور مرفہ حال تھے، اب اس قدر پست حالت میں ہیں کہ وہاں کی ذی اعتبار باشندوں میں ان کا ذکر بھی نہیں آتا۔ جب ہم کانپور پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں سے ہمیرپور تک اونٹ گاڑی کے سوا کوئی سواری نہیں جاتی، اس لیے لاچار اسی میں جانا پڑا، اور اتفاقاً ہم کو اوپر کے درجے میں جگہ ملی۔ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے کبھی کسی سواری یا پیدل چلنے میں ایسی تکلیف اٹھائی ہو جیسی اس اونٹ گاڑی میں پہنچی۔ ریل کے زمانے سے پہلے یہی سواریاں نہایت غنیمت سمجھی جاتی تھیں، مگر اب ان کے نام سے ہول آتی ہے۔ افسوس کہ یورپ کی صنعتیں روز ہم کو پرلے درجے کا آرام طلب بناتی جاتی ہیں، اور اب وہ تمام اسباب اور ذریعے مفقود ہیں جن کے باعث سے کبھی کبھی ہم کو جفاکشی اور محنت کرنے کا موقع ملتا رہے۔ ہمیرپور کو جاتے ہوئے پچھم کی طرف سڑک سے کسی قدر فاصلے پر ہم نے ایک مندر دیکھا جو بیربر کا بنایا ہوا مشہور ہے۔ گویا مندر کچھ زیادہ شاندار نہیں ہے، مگر اس سنسان جنگل میں ایک ایسے زمانے کو یاد دلاتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں طلائی زمانہ کہلانے کا مستحق ہے۔ مراجعت کے وقت ہم ایک دن آگرہ میں ٹھہر کر الور پہنچے۔ یہاں ہم کو راجپوتانہ اسٹیٹ ریلوے میں بیٹھنا پڑا۔ چونکہ یہ سرکاری ریل ہے، اس وجہ سے ہم کو امید تھی کہ اس میں زیادہ آرام ملے گا، مگر برخلاف اس کے سب سے زیادہ اسی میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ اول تو اس میں انٹرمیڈیٹ کلاس نہ ہونے سے بڑا نقص ہے، کیونکہ متوسط الحال آدمیوں کے لیے یہ درجہ فرسٹ کلاس کا حکم رکھتا ہے۔ دوسرے گاڑیاں اس قدر چھوٹی ہیں کہ ایک کمرے میں صرف 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، باوجود اس کے ایک کمرے میں 8 آدمی نہیں بیٹھ لیتے تب تک دوسرا کمرہ نہیں کھولا جاتا۔ حالانکہ اسی کلاس کی 5 7 گاڑیاں ٹرین میں خالی جاتی ہیں۔ ہم رات کی ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور ہماری گاڑی کے کسی کمرے میں 8 آدمی سے کم نہ تھے۔ نیند کے مارے ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا اور تمام راستے مسافروں میں باہم تکرار ہوتی رہی۔ صبح کے 7 بجے ہم باندی کوئی پہنچے اور 10 بجے تک یہاں ٹھہرے رہے اور 10 دن تک یہاں ٹھہرے رہے۔ وہاں سے چل کر 12:30 بجے الور پہنچے اور دوپہر تک نئی سرائے میں، جو کیڈل صاحب پولیٹیکل ایجنٹ کے عہد میں تیار ہوئی ہے، ٹھہرے۔ اس سرائے کی عمارت بالکل سنگین ہے۔ ظاہرہ ہندوستان میں یہ پہلی سرائے ہے جس میں ایک مسافر کی آرائش اور تمام ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ رات کو ہمارے ایک معزز دوست نے ہم کو اپنے مکان پر بلایا اور 5 روز تک ہم انہی کے مکان پر ٹھہرے رہے۔ الور شہر کی آبادی عین دامن کوہ میں واقع ہوئی ہے،
اور اسی وجہ سے شہر کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے کسی قدر بلند ہے۔ یہاں کے بازار اگرچہ وسیع نہیں مگر پر رونق ضرور ہیں۔ شہر سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ایک سیتلا کا مندر ہے جس کو وہاں کے لوگ سیلی سیڑھ کہتے ہیں۔ سیلی سیڑھ کے لفظی معنی ٹھنڈی سیتلا کے ہیں۔ یہاں دو طرف سے پہاڑ آ کر مل گیا ہے اور ایک مثلث کی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ اس مثلث کے گوشے اور ایک بڑا اور مستحکم بند باندھا گیا ہے جس میں وقتاً فوقتاً بارش کا پانی دونوں پہاڑوں سے جھرجھر کر اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور یہاں سے الور تک ایک پختہ نہر بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے بند کا پانی رستے کے تمام کھیتوں کو سیراب کرتا شہر تک پہنچتا ہے اور وہاں جا کر الور کے تمام باغات اور اس کے تمام سوات کو سال بھر تک سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ بند کے ایک جانب پہاڑ پر نہایت پختہ گھاٹ تقریباً پاؤ میل اونچا بنا ہوا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں سرکاری محل بنے ہوئے ہیں۔ یہ مہاراجہ بنّے سنگھ کی ایک نمود اور یادگار ہے جو ہمیشہ ان کے عہد حکومت کو یاد دلائے گی۔ غور کرنے کی بات ہے حال ہی کی نثر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر موضوع پر اس طرح لکھتے ہیں گویا کوئی پڑھا لکھا سنجیدہ اور مہذب شخص اپنے ہی جیسے کسی شخص سے بات کرتا ہو۔ مقدمہ شعر و شاعری جس کا چھوٹا سا حصہ آپ کے آگے پڑھیں گے خاصے مشکل موضوعات پر مبنی ہے۔ اس کے برخلاف زیر نظر سفرنامہ بالکل گھریلو سے معاملات کو بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اقتباسات میں زبان یکساں طرح کی سنجیدہ لیکن آسان ہے، لیکن سفرنامہ چونکہ ایک رسالے میں چھپنا تھا اس لیے اکثر ایک کی جگہ دو لفظ لکھے گئے ہیں، مثلاً بے خبر یا ناواقف، آسودہ یا مرفع الحال، جفاکشی یا محنت۔ آپ نے جو پیچھے اقتباس یہ سفرنامہ پڑھا ہے اس میں ایک جگہ بے خبر ہے تو وہاں پر ناواقف بھی لکھا گیا ہے اور آسودہ حال جہاں پر لکھا ہے وہاں پر مرفع الحال بھی لکھا گیا ہے اور جہاں پر جفاکشی لکھا ہے وہاں پر محنت بھی لکھا گیا ہے اور ان دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ حالی نے ہر جگہ خود کو ہم لکھا ہے لیکن ان کی مراد میں ہے۔ خود کو ہم کہنا پہلے زمانے کی اردو میں بہت رائج تھا، اب زیادہ تر مشرقی علاقوں کی اردو میں ملتا ہے۔ علی گڑھ کالج جس کا پورا نام محمڈن اینگلو اورینٹل کالج تھا اور جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، اسے حالی نے مدرسۃ العلوم لکھا ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی یوں ہی لکھتے تھے، کچھ اس وجہ سے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ علی گڑھ کالج میں اگر انگریزی تعلیم ہوتی تھی تو وہاں اسلامی یعنی مسلمانوں کے طرز کی تعلیم بھی تھی، اور کچھ اس وجہ سے کہ کالج کے تمام بنیاد گزاروں کا یہی خیال تھا کہ یہاں تمام علوم کی تعلیم دی جائے گی۔ بیربل یعنی راجہ بیربل اکبر کا مشہور درباری تھا۔ طلائی زمانہ گولڈن پیریڈ، طلائی زمانہ انگریزی فقرے میں اس کو کہا جاتا ہے گولڈن پیریڈ، یہ انگریزی فقرے کا ترجمہ ہے۔ طلائی زمانہ سرکاری ریل سے مراد یہ ہے کہ وہاں کا نظام ریل ریاستی حکومت کے قبضے میں تھا۔ اس کے برخلاف جن علاقوں میں انگریزوں کی حکومت براہ راست تھی وہاں نجی کمپنیاں ریل چلاتی تھیں۔ حالی نے جہاں کمرہ لکھا ہے وہاں اب ڈبہ رائج ہے، یعنی ریل گاڑی کا کمپارٹمنٹ۔ پاؤ میل یہ فقرہ پہلے زمانے میں رائج تھا۔ لاچار یعنی مجبور، اسے ناچار بھی بولتے ہیں۔ ہول بمعنی ڈر مذکر ہے، حالی نے شاید کسی مقامی محاورے کی پابندی کرتے ہوئے مؤنث لکھا ہے۔ تکرار بمعنی جھگڑا، زبانی لڑائی، عربی میں تکرار کے معنی ہے دہرانا۔ امید ہے آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس سفر نامے کو بھی کہ قدیم زمانے میں ریل کا سفر کیسے ہوتا تھا، اور یہ جو فقرے جو انہوں نے استعمال کیے ہیں جو قدیم زمانے میں جس طرح سے بولا جاتا تھا، جیسے پاؤ میل یہ قدیم زمانے میں بولا جاتا تھا، اب نہیں بولا جاتا ہے، اب چوتھائی میل بولا جاتا ہے، اور لاچار
یہ ناچار بولتے تھے، یہ لاچار یعنی ناچار مجبور۔ فرہنگ دیکھیں، ایام، اردو میں ایام کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیز، پلورل آف یوم۔ یہ یوم کی جمع ہے یعنی اس کی پلورل۔ یوم کا بہووچن دن، دیوس، ہندی میں کہتے ہیں دن، دیوس۔ تعطیل، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہالیڈے اور ہندی میں کہتے ہیں چھٹی، اوکاش۔ روز افزوں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انکریزنگ ڈیلی اور ہندی میں کہتے ہیں دن پرتی دن بڑھتا ہوا یا بڑھتی ہوئی۔ دل جمعی، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو بی کلیکٹڈ ان مائنڈ، ٹو بی وداؤٹ اینیکسٹی۔ اس کو ہندی میں کہتے ہیں نشچنتا، سنتوش۔ پٹھا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں لانگ پوائنٹڈ لیف، ہندی میں کہتے ہیں بڑا نوکدار پتا۔ آسودہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ان اے اسٹیٹ آف کانٹینٹ، ہندی میں اس کو کہتے ہیں اچھی استھتی میں، نشچنت دھنی۔ مرفع الحال، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایفلینٹ اور ہندی میں کہتے ہیں خوشحال دھنی۔ ہال، ٹیرر، فیئر، ہندی میں اس کو کہتے ہیں ڈر، بھے، ہال۔ صنعت، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈسٹری، انڈسٹریل پروڈکٹ، ہندی میں اس کو کہتے ہیں ادھوگ، اودھوگک اتپاد۔ مفقود، انگلش میں اس کو کہتے ہیں نن ایکسسٹنٹ اور ہندی میں کہتے ہیں لاپتہ، لپت، ایسی وستو جو ودمان نہ ہو۔ غنیمت، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اے پیس آف گڈ فارچون، ہندی میں اس کو کہتے ہیں سوبھاگیہ سے ملی وستوئیں، اوسر اتیادی وردان۔ مہتو، دینے یوگیہ۔ سیتلا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں دا اسمال پاکس، دا گاڈیز آف اسمال پاکس۔ اس کو ہندی میں کہتے ہیں شیتلا، چیچک، چیچک کی دیوی۔ جھرنا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو فال ڈراپ بائی ڈراپ، ٹو فلو ان اے تھن اسٹریم۔ اس کو ہندی میں کہتے ہیں کم پانی کا دھیرے دھیرے بہنا، بوند بوند ٹپکنا۔ سواد، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سبرب اور ہندی میں کہتے ہیں کسی نگر کا باہری چھیتر۔ نمود، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سم تھنگ بائی وچ سم ون از ریممبر، ہندی میں اس کو کہتے ہیں اسمرتی چنہ، نشانی، پردرشن، دکھاوا اتیادی۔ امید ہے آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔